خضرا بنت عطا خلیفہ مہدی کی لونڈیوں میں سے ایک تھی۔ اس کا تعلق یمن سے تھا۔ یہ بہت عقل مند کنیز تھی۔ فقہی مسائل کے استنباط میں اسے دسترس حاصل تھی، کیونکہ امام موزائی سے اس نے فقہ کا علم حاصل کر رکھا تھا۔ اس کی ذہانت و افکار کو دیکھ کر خلیفہ مہدی نے اسے آزاد کر کے اپنی زوجیت میں شامل کر لینا چاہا تھا، مگر خضرا نے اس سے کہا، آپ مجھ سے شادی نہ ہی کریں تو بہتر ہے، کیونکہ آپ کے لیے مجھ سے شادی کرنا جائز نہیں۔ خلیفہ کو اس کے جواب پر بڑا تعجب ہوا۔ ایک حاکم وقت ایک لونڈی کو پیغام نکال دے اور وہ اس پر چون چرا سے کام لے۔ خلیفہ مہدی نے خضرا سے پوچھا، اگر تم میری بیوی کیوں نہیں بن سکتی، جبکہ تم پہلے سے ہی میری لونڈی ہو؟ خضرا نے جواب دیا، آپ کے لیے مجھے کسی کی سوکن بننا جائز نہیں۔ خلیفہ مہدی نے جب خضرا سے شادی کے لیے اصرار کیا تو اس نے کہا، کسی عامل دین سے پوچھ لیں کہ آپ کے لیے مجھ سے شادی کرنا کیوں جائز نہیں۔ خلیفہ مہدی نے کہا، کیا تم سفیان ثوری کے فتوے سے راضی ہو؟ خضرا نے کہا، کیوں نہیں، میں ان کے فتوے سے مطمئن ہو جاؤں گی۔ خلیفہ ثوری نے امام سفیان ثوری سے اس سلسلے میں گفتگو کی اور انہیں بتایا، آخر میرے لیے اپنی ایک لونڈی کو اپنی ازواج کی فہرست میں شامل کرنا کیوں جائز نہیں، جبکہ خود اللہ کا ارشاد گرامی ہے، عورتوں میں جو بھی تمہیں اچھی لگے تم ان سے شادی کر لو، 2 3 3 4 4۔ یہ کہہ کر خلیفہ مہدی خاموش ہو گیا تو امام سفیان ثوری کہنے لگے، آپ نے آیت کا ایک ٹکڑا تو پڑھ ڈالا، یعنی اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کئی بیویوں میں برابری کا برتاؤ نہیں کر سکتے تو پھر ایک بیوی کافی ہے، یا تمہاری ملکیت کی لونڈی ہے۔ امام ثوری نے خلیفہ کو سمجھا دیا، آپ خضرا کو اپنی بیوی بن کر اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، اس لیے اس کو بحیثیت لونڈی رکھنا ہی بہتر ہے۔ خلیفہ نے انہیں 10,000 درہم بطور عطیہ دینے کا حکم دیا، مگر امام سفیان ثوری نے لینے سے انکار کر دیا۔ خضرا کی فطنت کو اچھی طرح ذہن نشین ہو گئی کہ وہ اگر خضرا کو بیوی بنائے گا تو اس کے ساتھ دوسری بیویوں کی طرح یکساں سلوک کرنا ہوگا اور اس سے تمام ازواجی حقوق مہیا کرنا ہوں گے۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد 159 میں خلیفہ نے خضرا کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لی۔ اس کے بطن سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک ہادی اور دوسرا ہارون رشید۔ مہدی کی وفات کے بعد ہادی خلیفہ بنا اور ہادی کے بعد ہارون رشید۔ خضرا نے اپنے بیٹے ہارون کے عہد خلافت میں بیت اللہ کا حج کیا اور نیکی کے کاموں میں اور حاجت مندوں کی مدد میں ایک خطیر رقم اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھوں سے تقسیم کی۔ خضرا کی وفات بغداد میں 173 میں ہوئی۔